فلیٹ کی در و دیوار میں کھڑی کی ٹک ٹک کی ہتھوڑوں کی طرح کاظم کے اعصاب پر لگ رہی تھی۔ کمرے میں پھیلی مدھم روشنی مہروش کے سفید زرد چہرے پر پڑ رہی تھی، جو بیڈ پر نیم دراز تھی اور اس کی آنکھوں سے بہتے آنسو تکیے کو بھگو رہے تھے۔ کاظم، جو اب تک اس کا لالا تھا، اس کا محافظ تھا، آج اس کے نکاح کی بھاری چادر اپنے کندھوں پر لیے اس کے سامنے کھڑا تھا۔ ڈاکٹر کے الفاظ ابھی تک اس کے کانوں میں سیسا انڈیل رہے تھے۔ کچھ بیماریاں جسمانی نہیں، وجود کی پیاس ہوتی ہیں۔ اسے اپنے جیون ساتھی کی قربت اور لمس کی ضرورت ہے، ورنہ یہ جذباتی اور اعصابی تناؤ اسے اندر سے ختم کر دے گا۔ کاظم نے ایک گہرا سانس لیا اور آہستہ سے بیڈ کے کنارے پر بیٹھ گیا۔ مہروش نے سسکتے ہوئے اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں وہی معصومیت تھی، مگر آج ان میں ایک انجانی سی تپش اور قرب بھی تھا۔ لالا، مجھے کچھ ہو رہا ہے، میرا دم گھٹ رہا ہے۔ مہروش نے اپنا ہاتھ اپنے سینے پر رکھا، جہاں اسے ایک عجیب سی بے چینی محسوس ہو رہی تھی۔ اس کے جسم پر ابھرنے والے وہ سرخ نشان، جو ڈاکٹر کے بقول شدید ہارمونل اور اعصابی دباؤ کی علامت تھے، اب اسے مزید اذیت دے رہے تھے۔ کاظم نے کپکپاتے ہاتھوں سے مہروش کا ٹھنڈا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا۔ آج اسے لالا کہلانے سے ڈر لگ رہا تھا۔ مہروش، اب میں تمہارا لالا نہیں ہوں، میں نے تم سے نکاح کر لیا ہے، تم اب میری شریک حیات ہو۔ اس کی آواز میں ایک ایسی گہرائی تھی جو مہروش نے پہلے کبھی محسوس نہیں کی تھی۔ نکاح؟ مہروش نے حیرت سے اپنی بڑی بڑی نم آنکھوں سے اسے دیکھا۔ لیکن مجھے تو ابھی فائنل پیپر دینا تھا، مجھے تو بہت کچھ کرنا تھا۔ پھر یہ سب کیوں؟ کیونکہ تمہیں ٹھیک ہونا ہے مہروش، اور تمہیں ٹھیک کرنے کے لیے مجھے تمہارے قریب آنا ہوگا۔ کیا تم مجھ پر بھروسہ کرتی ہو؟ کاظم نے اس کے چہرے پر جھکتے ہوئے نہایت ہی نرمی سے پوچھا۔ مہروش نے خاموشی سے سر ہلا دیا، مگر اس کے جسم میں اٹھنے والی لہریں اسے بے قرار کر رہی تھیں۔ کاظم نے محسوس کیا کہ مہروش کا سانس اکھڑ رہا ہے۔ اس نے بغیر کچھ سوچے مہروش کو اپنی مضبوط باہوں کے حصار میں لے لیا۔ مہروش نے جیسے ہی کاظم کے وجود کی حدت کو محسوس کیا، اسے لگا جیسے برسوں کی تپش کو کوئی ٹھنڈی چھاؤں مل گئی ہو۔ کاظم نے اسے اپنے سینے سے بالکل لگا لیا۔ اس کا ایک ہاتھ مہروش کی کمر پر تھا اور دوسرا اس کے بالوں میں الجھا ہوا تھا۔ خاموش ہو جاؤ مہروش، میں یہی ہوں، ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ کاظم نے اس کے گردن کے قریب سرگوشی کی۔ اس کی گرم سانسیں مہروش کی گردن سے ٹکرائیں تو مہروش کا پورا وجود ایک جھرجھری لے کر ساکت ہو گیا۔ وہ اذیت، وہ بے چینی جو اسے تڑپا رہی تھی، کاظم کی قربت میں آہستہ آہستہ پگھلنے لگی۔ کاظم نے محسوس کیا کہ مہروش کا جسم، جو پہلے پتھر کی طرح سخت ہو رہا تھا، اب ریشم کی طرح نرم پڑ رہا ہے۔ اس نے نہایت ہی محبت سے مہروش کے ماتھے پر اپنے لب رکھ دیے، ایک ایسا بوسہ جس میں تحفظ بھی تھا اور ابھرتی ہوئی نئی محبت کا اعتراف بھی۔ مہروش نے بے ساختہ کاظم کی قمیص کو اپنی مٹھیوں میں بھینچ لیا۔ لالا، اس کے لبوں سے پھر وہی لفظ نکلا۔ کاظم نے اسے اپنے سے ذرا دور کیا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے کہا، آج کے بعد یہ لفظ مت کہنا، میں تمہارا شوہر ہوں مہروش، تمہاری ہر تکلیف، تمہارا ہر درد اب میرا ہے۔ اس نے جھک کر مہروش کے آنسو کو اپنے لبوں سے چنا۔ یہ قربت مہروش کے لیے نئی تھی، انوکھی تھی، مگر اسے سکون دے رہی تھی۔ کاظم کا لمس کسی مرہم کی طرح اس کے ان سرخ نشانوں پر اثر کر رہا تھا، جو اب آہستہ آہستہ مدھم پڑ رہے تھے۔ کمرے کی خاموشی میں اب صرف ان کے سانسوں کا شور تھا، جو ایک دوسرے کے وجود میں گم ہو رہے تھے۔ کاظم جانتا تھا کہ یہ سفر لمبا ہے، اسے مہروش کو اس بیماری سے نکالنا ہے، اور اس کے لیے اسے اپنی تمام تر محبت اور شدت کو اس پر نچھاور کرنا ہوگا۔ رات کا پچھلا پہر تھا اور فلیٹ کے در و دیوار پر چھائی خاموشی اب ایک بھاری پن میں بدل چکی تھی۔ کمرے میں جلتا ہوا چھوٹا سا لیمپ دیواروں پر دونوں کے لمبے سائے بنا رہا تھا۔ کاظم، جو اب تک اپنے جذبات کی شدت کو قابو میں رکھنے کی کوشش کر رہا تھا، ڈاکٹر کی باتوں کو اور مہروش کی حالت کو دیکھ کر اپنا آپ کھو چکا تھا۔ اس کے لیے مہروش صرف ایک نازک سی لڑکی نہیں تھی، بلکہ اس کی روح کا وہ حصہ بن چکی تھی جسے بچانے کے لیے وہ کسی بھی حد تک جانے کو تیار تھا۔ مہروش، جو اب تک اس کے سینے سے لگی ہوئی تھی، اچانک ایک انجانے سے خوف کے تحت تڑپ اٹھی۔ کاظم کی گرفت کی سختی اور اس کے سانسوں کی غیر معمولی تپش نے اسے ڈرا دیا تھا۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ کاظم کے چوڑے سینے پر رکھے اور اسے دور دھکیلنے کی کوشش کرنے لگی۔ لالا، نہیں، دور ہٹیں، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ اس کی آواز لرز رہی تھی اور آنکھوں میں دہشت پھیل گئی تھی۔ یہ سب کیا ہے؟ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ میں ٹھیک ہو جاؤں گی،
بس مجھے اکیلا چھوڑ دیں۔ مگر کاظم اس وقت کسی اور ہی دنیا میں تھا۔ اس کے ذہن میں صرف ڈاکٹر کے وہ الفاظ گونج رہے تھے کہ اسے اس کے پارٹنر کا لمس ہی ہینڈل کر سکے گا۔ اسے لگا تھا کہ اگر اس نے آج قدم پیچھے ہٹا لیے تو معروش ہمیشہ کے لیے کسی ذہنی یا جسمانی معذوری کا شکار ہو جائے گی۔ اس نے معروش کی مزاحمت کو نظر انداز کرتے ہوئے اس کے دونوں ہاتھ ایک ہی ہاتھ میں جکڑ کر اس کے سر کے اوپر بیڈ کے پائے سے ٹکا دیے اور خود اس پر جھک گیا۔ خاموش ہو جاؤ معروش، تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ تمہاری حالت کیا ہے، میں تمہیں کھو نہیں سکتا۔ کاظم کی آواز میں ایک ایسی غراہٹ تھی جو معروش نے پہلے کبھی نہیں سنی تھی۔ اس کی آنکھوں میں محبت کے ساتھ ساتھ ایک جنونی کیفیت بھی تھی جو معروش کے لیے بالکل انجانی تھی۔ معروش نے اپنے چہرے کو دائیں بائیں جھکا دیا تاکہ کاظم کے قرب سے بچ سکے، مگر کاظم نے اپنا دوسرا ہاتھ اس کی گردن کے نیچے رکھ کر اسے ساکت کر دیا۔ اس نے نہایت ہی شدت سے معروش کے گالوں اور گردن پر اپنے لب رکھ دیے جہاں وہ سرخ نشان کسی آگ کی طرح دہک رہے تھے۔ معروش کے جسم میں ایک سنسنی سی دوڑی، مگر یہ سکون کی نہیں بلکہ شدید صدمے اور خوف کی تھی۔ لالا پلیز، آپ کو بابا نے بھروسہ کر کے میرے ساتھ بھیجا تھا، آپ تو میرے محافظ تھے۔ معروش اب پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ اس کی سسکیاں کمرے کی خاموشی کو چیر رہی تھیں۔ کل میرا پیپر ہے لالا، میں کیسے پیپر دوں گی؟ آپ نے میرا مان توڑ دیا، آپ نے میرا بھروسہ توڑ دیا۔ معروش کے ان الفاظ نے، خاص طور پر بھروسہ اور بابا کے ذکر نے، کاظم کے دماغ پر بجلی کی طرح کام کیا۔ وہ جو ایک جنونی کیفیت میں معروش کے وجود میں گم ہونے کی کوشش کر رہا تھا ایک دم سے ساکت ہو گیا۔ اس کے لب معروش کے کندھے پر ہی رک گئے اور اس کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی۔ کمرے میں صرف معروش کے رونے کی آواز گونج رہی تھی۔ کاظم نے دھیرے سے سر اٹھایا اور معروش کے آنسوؤں سے بھیگے ہوئے چہرے کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں وہ قرب اور وہ بے بسی تھی جو کسی کے ہتھے چڑھے ہوئے شکاری کی ہوتی ہے۔ کاظم کو اچانک اپنے وجود سے گھن آنے لگی۔ اس نے فوراً معروش کے ہاتھ چھوڑ دیا اور بیڈ سے پیچھے ہٹ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے ہاتھ اب لرز رہے تھے۔ اس نے اپنے بال نوچے اور دیوار کی طرف منہ کر لیا۔ اس کے سامنے اپنے بابا کا وہ چہرہ گھوم گیا جنہوں نے بڑے فخر سے اپنی اکلوتی بیٹی کا ہاتھ کاظم کے ہاتھ میں دے کر شہر بھیجا تھا کہ وہ اسے پڑھائے گا، اسے ڈاکٹر بنائے گا۔ میں نے یہ کیا کر دیا؟ کاظم نے اپنے آپ سے سرگوشی کی۔ اس کے اندر کا ضمیر اسے ملامت کرنے لگا۔ ڈاکٹر کی ہدایات اپنی جگہ، نکاح اپنی جگہ، مگر کیا معروش اس سب کے لیے ذہنی طور پر تیار تھی؟ کیا اس نے معروش کی بیماری کا فائدہ اٹھایا؟ یہ سوالات اسے اندر ہی اندر کاٹنے لگے۔ معروش بیڈ کے دوسرے کونے میں سمٹ کر بیٹھ گئی تھی۔ اپنے لباس کو درست کرتے ہوئے اس نے دوپٹے میں خود کو چھپا لیا تھا۔ اس کے رونے کی آواز اب دبی دبی سسکیوں میں بدل چکی تھی، مگر اس کے جسم کی تھرتھراہٹ اب بھی نمایاں تھی۔ کاظم نے مڑ کر اسے دیکھا۔ وہ اب اسے لالا نہیں کہتی تھی، وہ اب اس سے ڈرتی تھی۔ وہ لڑکی جو اس کے سائے میں خود کو محفوظ سمجھتی تھی آج اسی کے سائے سے پناہ مانگ رہی تھی۔ معروش، کاظم کی آواز میں ندامت کا سمندر تھا۔ وہ اس کی طرف ایک قدم بڑھا، مگر معروش نے خوفزدہ ہو کر مزید پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، یہاں تک کہ وہ بیڈ سے گرتے گرتے بچی۔ کاظم وہیں رک گیا۔ میں معافی نہیں مانگوں گا کیونکہ میں جانتا ہوں کہ میں نے تمہارا بھروسہ ٹھیس پہنچایا ہے۔ میں بس تمہیں بچانا چاہتا تھا، مگر مجھے اندازہ نہیں تھا کہ میں تمہیں بچاتے بچاتے خود سے ہی مار دوں گا۔ اس نے ایک گہرا اور تکلیف دہ سانس لیا۔ تم سو جاؤ، میں باہر لاؤنج میں ہوں۔ کل صبح تمہارا پیپر ہے، میں تمہیں وقت پر لے جاؤں گا، اور یاد رکھنا آج کے بعد میں تمہاری مرضی کے بغیر تمہارے قریب نہیں آؤں گا۔ کاظم تیزی سے کمرے سے باہر نکل گیا اور دروازہ بند کر دیا۔ باہر لاؤنج میں اندھیرا تھا۔ وہ وہیں ٹھنڈے فرش پر بیٹھ گیا اور اپنا سر گھٹنوں میں دے لیا۔ اسے احساس ہو رہا تھا کہ اس نے ایک رات میں اپنی برسوں کی کمائی ہوئی عزت اور محبت داؤ پر لگا دی تھی۔ وہ معروش کا شوہر تو بن گیا تھا، مگر اس کا لالا اور اس کا محافظ مر چکا تھا۔ دوسری طرف کمرے میں معروش اکیلی تھی۔ اس کے جسم پر وہ سرخ نشان اب بھی موجود تھے، مگر اب ان کی جگہ ایک اور درد نے لے لی تھی، روح کے زخم کا درد۔ وہ سوچ رہی تھی کہ کیا واقعی وہ اتنی بیمار تھی کہ کاظم کو یہ قدم اٹھانا پڑا، یا پھر یہ صرف ایک بہانہ تھا۔ اس کی معصومیت ابھی ان پیچیدہ جذباتی کھیلوں کو سمجھنے سے قاصر تھی۔ شہر کی روشنیاں اب بھی چمک رہی تھیں، مگر اس فلیٹ کے اندر دو وجود اپنی اپنی انا، اپنے اپنے خوف اور اپنی اپنی ندامت کے قیدی بن چکے تھے۔ کاظم جانتا تھا کہ اب اسے معروش کا وہ کھویا ہوا بھروسہ واپس پانے کے لیے آگ کے دریا سے گزرنا پڑے گا۔ رات کا اندھیرا دھیرے دھیرے چھٹ رہا تھا، لیکن لاؤنج میں بیٹھے کاظم کے دل کا اندھیرا گہرا ہوتا جا رہا تھا۔ اس نے ساری رات جاگ کر گزاری تھی۔ اس کے ذہن میں بار بار ڈاکٹر کی وہ فائل گھوم رہی تھی جس پر اس پر اسرار بیماری کا نام درج تھا جس نے معروش کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ میڈیکل سائنس کی زبان میں اسے سائکوسومیٹک ڈرمیٹوسس کہا جاتا تھا، لیکن معروش کا کیس اس سے کہیں زیادہ پیچیدہ تھا۔ یہ ایک ایسی اعصابی اور نفسیاتی کیفیت تھی جس میں انسان کا جسم شدید تنہائی، خوف یا جذباتی پیاس کی وجہ سے خود کو زخمی کرنے لگتا ہے۔
معروش کے جسم پر ابھرنے والے وہ سرخ نشان دراصل اس کے اندرونی انتشار کا اظہار تھے، اور ڈاکٹر کے مطابق اس کا واحد علاج آکسی ٹاکسن کی وہ قدرتی مقدار تھی جو صرف ایک جیون ساتھی کے لمس اور بھرپور محبت سے ہی حاصل کی جا سکتی تھی۔ کاظم نے گھڑی دیکھی، صبح کے 6 بج رہے تھے۔ اس کا دل ایک انجانے خوف سے دھڑک رہا تھا۔ وہ آہستہ سے اٹھا اور بیڈ روم کی دروازہ کھولا تاکہ معروش کو پیپر کے لیے جگا سکے۔ کمرے میں اب بھی وہی گھٹن تھی جو رات کو تھی۔ معروش، اٹھو، تمہیں پیپر کے لیے تیار ہونا ہے، کاظم نے دبی آواز میں پکارا۔ کوئی جواب نہ پا کر وہ بیڈ کے قریب گیا۔ معروش کمبل میں لپٹی ہوئی تھی مگر اس کا پورا وجود بری طرح تھر تھرا رہا تھا۔ کاظم کا دل ڈوبنے لگا۔ اس نے جلدی سے کمبل ہٹایا تو اس کے ہوش اڑ گئے۔ معروش کے چہرے، گردن اور ہاتھوں پر وہ سرخ نشانات اب پہلے سے بھی زیادہ گہرے اور تکلیف دہ صورت میں ابھر آئے تھے، جیسے کسی نے اس کی جلد پر گرم کوئلے رکھ دیے ہوں۔ معروش، معروش، آنکھیں کھولو، کاظم نے گھبرا کر اسے پکارا اور اس کا ہاتھ تھاما۔ معروش کا جسم آگ کی طرح تپ رہا تھا۔ معروش نے ہذیانی کیفیت میں آنکھیں کھولیں۔ اس کی پتلیوں میں وحشت تھی اور وہ سانس لینے کے لیے جدوجہد کر رہی تھی۔ لالا، درد، بہت درد ہو رہا ہے، مجھے بچا لیں، وہ سسکنے لگی۔ اس کی حالت رات سے بھی زیادہ ابتر ہو چکی تھی۔ کاظم کو فوراً ڈاکٹر کی وہ سخت وارننگ یاد آئی۔ مسٹر کاظم، اگر اسے وقت پر اس کا پارٹنر ہینڈل نہیں کرے گا تو یہ نشانات اندرونی اعضاء تک پھیل سکتے ہیں، جو جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے۔ رات کی ندامت اور ضمیر کی ملامت ایک طرف رہ گئی۔ اس وقت کاظم کے سامنے صرف معروش کی زندگی تھی۔ وہ جان گیا تھا کہ معروش کی یہ بیماری اس کی دوری کو قبول نہیں کر رہی۔ اس کا وجود کاظم کے اس لمس کا تقاضا کر رہا تھا جسے وہ رات گناہ یا غلطی سمجھ کر چھوڑ آیا تھا۔ معروش، میری طرف دیکھو، میں یہی ہوں۔ کاظم نے اسے زبردستی اپنے قریب کیا۔ نہیں، مجھے پیپر دینا ہے، مجھے دور ہٹنا ہے، معروش ٹوٹے ہوئے لہجے میں بڑبڑائی، مگر اس کی ہمت جواب دے رہی تھی۔ کاظم نے اب کی بار کوئی رعایت نہیں کی۔ اس نے معروش کو اس کے کمبل سمیت اپنے مضبوط بازوؤں میں بھر لیا اور اسے اپنے سینے سے اس طرح بھینچ دیا کہ ان کے درمیان ہوا کا گزر بھی ممکن نہ رہا۔ معروش نے پہلے تو کمزوری سے مزاحمت کی، لیکن جیسے ہی کاظم کے وجود کی حرارت اس کے جسم میں منتقل ہونا شروع ہوئی، اس کے جسم کی تھرتھراہٹ میں کمی آنے لگی۔ کاظم نے اس کے کان کے پاس جھک کر انتہائی درد بھرے لہجے میں کہا، معروش، میں جانتا ہوں تم مجھ سے ناراض ہو، تم مجھے غلط سمجھ رہی ہو، لیکن تمہاری یہ بیماری تمہاری دشمن ہے۔ مجھے قریب آنے دو، مجھے اپنا فرض نبھانے دو، میں تمہیں مرنے نہیں دے سکتا۔ اس نے معروش کے تپتے ہوئے گال پر اپنا چہرہ رکھ دیا اور اس کے بالوں میں اپنی انگلیاں پیوست کر دیں۔ جیسے جیسے کاظم کی محبت اور اس کی قربت کی شدت بڑھی، معروش کے وہ دہکتے ہوئے سرخ نشانات آہستہ آہستہ مدھم پڑنے لگے۔ اس کا اکھڑا ہوا سانس بحال ہونے لگا۔ معروش نے نیم خنودگی میں اپنا سر کاظم کے شانے پر ٹکا دیا۔ اسے ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ کسی کھولتے ہوئے سمندر سے نکل کر ایک پرسکون جھیل کے کنارے آ گئی ہو۔ کاظم کا لمس اس کے لیے کسی جادوئی دوا کا کام کر رہا تھا۔ کیا میں اتنی بیمار ہوں لالا؟ معروش نے بہت نفیف آواز میں پوچھا۔ کاظم نے اس کے ماتھے پر ایک طویل بوسہ دیا جس میں اس بار کوئی ہوس نہیں تھی بلکہ صرف اور صرف شفقت اور فکر تھی۔ تم بس تھوڑی سی نادان ہو معروش، اور تمہاری یہ علاج میرے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے۔ آج تم پیپر نہیں دو گی، آج تم صرف میرے پاس رہو گی۔ کاظم نے اسے مزید اپنے گرفت میں لیا۔ اسے احساس ہو رہا تھا کہ قدرت نے معروش کی زندگی کی ڈور اس کے ہاتھوں میں تھما دی ہے۔ اسے اب ایک محافظ کے ساتھ ساتھ ایک عاشق کا کردار بھی نبھانا تھا، چاہے معروش اسے سمجھے یا نہ سمجھے۔ کمرے میں اب خاموشی تھی، مگر یہ وہ رات والی بوجھل خاموشی نہیں تھی۔ کاظم نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ معروش کو اس اذیت سے نکالنے کے لیے دنیا کی ہر رسم اور ہر بھروسے کو داؤ پر لگا دے گا، کیونکہ اس کے لیے معروش کی ایک سانس کی قیمت اس کی پوری زندگی سے زیادہ تھی۔ سورج کی پہلی کرنیں کھڑکی کے پردوں کو چیر کر کمرے میں داخل ہوئیں تو معروش کی آنکھیں بوجھل پن کے ساتھ کھلیں۔ اس کا جسم ابھی بھی کاظم کی باہوں کے حصار میں تھا، مگر اس بار وہ ساکت نہیں تھی۔ جیسے ہی اسے ہوش آیا، اس نے ایک دم جھٹکے سے خود کو کاظم سے دور کرنے کی کوشش کی۔ کاظم، جو خود ایک منجا ہوا ڈاکٹر تھا اور ساری رات معروش کے وائٹلز چیک کرتے گزار چکا تھا، فوراً چوکنا ہو گیا۔ معروش، آرام سے، ابھی تمہارا بلڈ پریشر مستحکم نہیں ہے۔ کاظم نے اسے سہارا دینا چاہا، مگر معروش نے سختی سے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ معروش کا چہرہ آنسوؤں سے تر تھا اور اس کی رنگت بھی ابھی بھی زرد تھی۔ اس کے علاوہ سائیکومیٹرسٹک کیفیت اگرچہ کاظم کی قربت سے کچھ حد تک سنبھل گئی تھی، مگر اب اس کی جگہ ایک شدید نفسیاتی خوف اور بے چینی نے لے لی تھی۔ مجھے گھر جانا ہے لالا، مجھے یہاں نہیں رہنا، مجھے نہیں پڑھنا، مجھے کوئی پیپر نہیں دینا، وہ بسٹریائی انداز میں چلانے لگی۔ اس کی آواز میں ایسی اذیت تھی کہ کاظم کا دل کٹ کر رہ گیا۔ میرا دم گھٹ رہا ہے یہاں،
آپ کے پاس رہ کر مجھے اپنی سانسیں رکتی ہوئی محسوس ہوتی ہیں۔ پلیز مجھے بابا کے پاس لے جائیں۔ کاظم، جو ابھی تک ایک شوہر کے طور پر اسے سنبھالنے کی کوشش کر رہا تھا، معروش کی یہ بات سن کر اندر تک ہل گیا۔ ایک ڈاکٹر ہونے کے ناطے وہ جانتا تھا کہ معروش کی یہ حالت اس کی بیماری کا اگلا مرحلہ ہے۔ جب مریض کا ذہن اس کے جسم کی ضرورت یعنی لمس اور غربت کو قبول کرنے سے انکار کر دے تو سائیکولوجیکل ری ایکشن کا عمل شروع ہو جاتا ہے، جو جسمانی بیماری سے کہیں زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ کاظم نے گہرا سانس لیا اور بیڈ سے تھوڑا دور ہو کر بیٹھ گیا۔ اس کی اپنی حالت بھی کچھ اچھی نہیں تھی۔ رات بھر کی جاگتی آنکھوں میں اب پریشانی کے سائے گہرے ہو گئے تھے۔ معروش، میری بات سنو، تم اس وقت جس کیفیت سے گزر رہی ہو اسے پینک اٹیک کہتے ہیں۔ تمہارا گھر جانا اس وقت ناممکن ہے۔ تم سفر کی حالت میں نہیں ہو۔ آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ معروش نے تکیہ سینے سے لگا لیا اور بیڈ کے کونے میں دبک گئی۔ آپ بس مجھے یہاں قید رکھنا چاہتے ہیں۔ آپ ڈاکٹر ہیں نا، تو آپ نے میرا علاج کیوں نہیں کیا؟ آپ نے کیوں وہ سب کچھ کیا جو آپ کو نہیں کرنا چاہیے تھا؟ کاظم کی آنکھوں میں تکلیف کی لہر لہرائی۔ تمہیں لگتا ہے کہ میں نے اپنی خوشی سے یہ سب کیا؟ معروش، تمہارے جسم پر نشانات کوئی عام الرجی نہیں ہے۔ تمہارا نروس سسٹم جواب دے رہا تھا۔ اگر میں تمہیں اپنے وجود کی حدت نہ دیتا تو تمہارا دماغ مفلوج ہو سکتا تھا۔ میں خود ایک ڈاکٹر ہوں، کیا میں اپنی بیوی کو تڑپتا دیکھ سکتا تھا؟ بیوی؟ معروش نے طنزیہ ہنسی۔ یہ لفظ میرے لیے کسی بوجھ سے کم نہیں ہے۔ مجھے ایسے لگ رہا ہے جیسے میں کسی ایسی دلدل میں پھنس رہی ہوں جہاں سے جتنا نکلنا چاہتی ہوں اتنا ہی دھنس رہی ہوں۔ لالا، اگر آپ کو مجھ پر ذرا سا بھی ترس آتا ہے تو مجھے واپس چھوڑ آئیں۔ مجھے اپنی پڑھائی سے نفرت ہو گئی ہے، مجھے اس شہر سے نفرت ہو گئی ہے۔ کاظم خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ اسے احساس ہوا کہ وہ معروش کو جتنا قریب لانے کی کوشش کر رہا ہے، اس کی بیماری اسے اتنا ہی دور دھکیل رہی ہے۔ ایک ڈاکٹر کے طور پر وہ جانتا تھا کہ اس بیماری کا جڑ سے خاتمہ صرف تب ہی ممکن ہے جب معروش ذہنی طور پر اس رشتے کو قبول کرے۔ زبردستی کی غربت اسے عارضی سکون تو دے سکتی تھی مگر مستقل شفا نہیں دے سکتی تھی۔ ٹھیک ہے، کاظم کی آواز بھرائی ہوئی تھی، اگر تم سمجھتی ہو کہ میرے پاس رہنا تمہاری موت ہے تو میں تمہیں زبردستی نہیں روکوں گا، لیکن کم از کم آج کا دن رک جاؤ۔ تمہاری حالت ایسی نہیں ہے کہ تم 5 گھنٹے کا سفر کر سکو۔ نہیں، مجھے ابھی نکلنا ہے۔ معروش ضد پر اڑ گئی۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی تو اس کا سر چکرایا اور وہ دوبارہ بیڈ پر گر گئی۔ اس کے ہاتھوں پر وہ سرخ نشانات ایک بار پھر ابھرنے لگے تھے جو اس کی شدید ذہنی تناؤ کی گواہی دے رہے تھے۔ کاظم فوراً اس کی طرف لپکا مگر پھر رک گیا۔ اسے یاد آیا کہ معروش اس کے لمس سے بھی اب خوفزدہ ہے۔ وہ بے بسی سے مٹھیاں بھینچ کر وہیں کھڑا رہ گیا۔ ایک ڈاکٹر جو شہر کے بڑے بڑے کیسز حل کرتا تھا، آج اپنی ہی بیوی کے سامنے ایک لاچار انسان بن کر کھڑا تھا۔ معروش، دیکھو تمہارے نشانات پھر سے ابھر رہے ہیں، پلیز ضد مت کرو، کاظم نے منت بھرے لہجے میں کہا۔ معروش نے اپنے ہاتھوں کو دیکھا اور پھر کاظم کو۔ اس کی آنکھوں میں بے پناہ نفرت اور بے بسی تھی۔ یہ نشانات آپ کی وجہ سے ہیں لالا، اگر آپ میرے سامنے نہ ہو تو میں بالکل ٹھیک رہوں گی۔ کاظم کے لیے یہ جملہ کسی زہر کے پیالے سے کم نہیں تھا۔ اس نے خاموشی سے اپنا بیگ اٹھایا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ اسے احساس ہو گیا تھا کہ اب اسے ایک بہت بڑا فیصلہ کرنا ہوگا، یا تو وہ معروش کی ضد پوری کر کے اسے خطرے میں ڈال دے یا پھر اسے یہاں رکھ کر اس کی ذہنی اذیت کا باعث بنے۔ باہر ہال میں کھڑے ہو کر کاظم نے اپنے بابا کا نمبر ڈائل کیا مگر اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ وہ انہیں کیا بتاتا کہ جس بیٹی کو انہوں نے پڑھنے بھیجا تھا وہ اب زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہی ہے اور اس جنگ میں اس کا سب سے بڑا دشمن خود کاظم کا وجود بن گیا ہے۔ کمرے کے اندر سے معروش کے سسکنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ وہ اب بھی وہی رٹ لگا رہی تھی، مجھے گھر جانا ہے، مجھے لالا کے پاس نہیں رہنا۔ کاظم نے دیوار سے سر ٹکا دیا اور آنکھیں موند لیں۔ اسے اپنی ڈاکٹری پر، اپنی محبت پر، اپنی قسمت پر پہلی بار رونا آ رہا تھا۔ کاظم نے فون بند کیا اور اپنی پیشانی پر ابھرنے والے پسینے کو صاف کیا۔ اسے احساس ہو رہا تھا کہ معروش کی یہ ضد دراصل اس کی بیماری کا وہ حصہ ہے جسے میڈیکل میں ڈینیل کہتے ہیں۔ وہ اس حقیقت کو تسلیم نہیں کر پا رہی کہ اس کا جسم کاظم کی غربت کا پیاسا ہے۔ وہ دوبارہ کمرے میں داخل ہوا تو معروش بیڈ سے نیچے اترنے کی کوشش کر رہی تھی مگر اس کی ٹانگیں اس کا ساتھ نہیں دے رہی تھیں۔ معروش، بس کرو۔ کاظم کی آواز اب کی بار کسی ڈاکٹر کی طرح مستحکم اور روبدار تھی۔ تم ایک میڈیکل اسٹوڈنٹ ہو، کم از کم اپنی حالت کا اندازہ تو کرو۔ تمہارا سائیکوسومیٹک ڈرماٹوسوس اس وقت پیک پر ہے اور تمہارے نبض کی رفتار 110 سے اوپر ہے اور تم چاہتی ہو کہ میں تمہیں اس حالت میں سڑکوں پر لے کر خوار ہوتا پھروں۔ مجھے کچھ نہیں ہوا، معروش چلائی مگر اس کے جسم پر ابھرنے والے وہ سرخ نشانات اب نیل گول ہونے لگے تھے جو اس بات کی علامت تھے کہ آکسیجن کی سپلائی متاثر ہو رہی ہے۔ آپ بس مجھے ڈرا رہے ہیں۔
تاکہ میں یہاں آپ کے پاس رہوں۔ کاظم نے ایک گہرا سانس لیا اور اس کے بالکل سامنے بیٹھ گیا۔ ٹھیک ہے، اگر تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہیں ڈرا رہا ہوں تو تم ابھی گھر چلتے ہیں ہم، لیکن ایک شرط پر۔ اگر راستے میں تمہاری طبیعت بگڑی تو تم مجھ سے یہ نہیں کہو گی کہ لالا مجھے بچا لیں۔ ماروش نے غصے سے اسے دیکھا اور لڑکھڑاتے ہوئے کھڑی ہو گئی۔ کاظم نے اسے سہارا دینا چاہا تو اس نے ایک بار پھر اسے پیچھے دھکیل دیا۔ کاظم خاموشی سے پیچھے ہٹ گیا اور اس کی ضرورت کا سامان ایک چھوٹے بیگ میں ڈالنے لگا۔ ایک ڈاکٹر کے طور پر وہ جانتا تھا کہ یہ سفر ماروش کے لیے تباہ کن ثابت ہو سکتا ہے، لیکن اس وقت ماروش کی ذہنی ضد اس کی جسمانی درد سے بڑی ہو چکی تھی۔ گاڑی میں بیٹھتے وقت ماروش کا سانس پوری طرح پھول رہا تھا۔ کاظم نے گاڑی سٹارٹ کی اور شہر کی بھیڑ سے نکل کر ہائی وے کی طرف رخ کیا۔ خاموشی اتنی گہری تھی کہ صرف ماروش کے اکھڑے اکھڑے سانسوں کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ ابھی سفر کو 1 گھنٹہ ہی گزرا تھا کہ کاظم نے محسوس کیا کہ ماروش کا سر کھڑکی کے شیشے سے ٹکرا رہا ہے۔ اس نے ایک نظر اس کی طرف ڈالی اور اس کے ہوش اڑ گئے۔ ماروش کی آنکھیں ادھ کھلی تھیں اور وہ نیم بے ہوشی کی حالت میں تھی۔ اس کے ہاتھوں اور گردن کے نشانات اب باقاعدہ سوج چکے تھے۔ ماروش میری بات سنو۔ کاظم نے گاڑی ایک طرف روکی اور فوراً اس کی طرف جھکا۔ ماروش کا جسم برف کی طرح ٹھنڈا پڑ رہا تھا، مگر اس کے وہ سرخ نشانات آگ کی طرح تپ رہے تھے۔ یہ وہ تضاد تھا جو صرف اسی بیماری میں ہوتا ہے۔ اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا مگر جسمانی درجہ حرارت گر رہا تھا۔ لالا، سردی، بہت سردی لگ رہی ہے، ماروش نے ہذیانی کیفیت میں کہا۔ اس کی وہ تمام تر نفرت اور ضد اس وقت درد کے سمندر میں غرق ہو چکی تھی۔ کاظم نے فوراً اپنی جیکٹ اتار کر اسے پہنائی، مگر اس سے کچھ نہ ہوا۔ اسے معلوم تھا کہ اس وقت ماروش کا وجود اندرونی طور پر ٹوٹ رہا ہے۔ وہ اسے ہسپتال نہیں لے جا سکتا تھا کیونکہ قریب ترین ہسپتال بھی 2 گھنٹے کی دوری پر تھا اور ماروش کے پاس اتنا وقت نہیں تھا۔ میں نے تمہیں کہا تھا ماروش، میں نے تمہیں روکا تھا۔ کاظم کی آواز میں آنسو تھے۔ اس نے بغیر وقت ضائع کیے ماروش کو اپنی طرف کھینچا اور اسے دوبارہ اپنے وجود کی تپش دینے لگا۔ اس بار ماروش نے مزاحمت نہیں کی۔ اس کا سر کاظم کے کندھے پر ڈھلک گیا تھا۔ کاظم نے اسے پوری شدت سے اپنے حصار میں لے لیا۔ اس کا ایک ہاتھ ماروش کے ان تپتے ہوئے نشانات پر تھا اور دوسرا اس کے ٹھنڈے پڑتے ہاتھوں کو گرم کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ماروش، پلیز ہمت مت ہارنا، میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ کاظم نے اس کے لبوں پر بالوں میں اپنا چہرہ چھپا کر سرگوشی کی۔ آہستہ آہستہ کاظم کے لمس کی وہ جادوئی تاثیر دوبارہ کام کرنے لگی تھی۔ ماروش کا جسم جو سردی سے کانپ رہا تھا اب پرسکون ہونے لگا۔ اس کے اکھڑے ہوئے سانس بحال ہونے لگے اور وہ سرخ نشانات جو زہر کی طرح پھیل رہے تھے دوبارہ مدھم بڑھنے لگے۔ ماروش نے بہت مدھم سی آنکھیں کھولیں اور کاظم کے چہرے کو دیکھا جس پر پریشانی اور محبت کی ایک عجیب سی جنگ جاری تھی۔ اس نے پہلی بار محسوس کیا کہ کاظم کا یہ لمس جس سے وہ بھاگ رہی تھی دراصل اس کی زندگی کی واحد امید تھی۔ آپ واقعی ڈاکٹر ہیں نا لالا؟ اس نے نہایت ہی نحیف آواز میں پوچھا۔ کاظم نے اس کی پیشانی چومی۔ اس بار اس کی آنکھوں میں ایک آنسو نکل کر ماروش کے گال پر گرا۔ میں صرف تمہارا شوہر ہوں ماروش، اور ایک شوہر اپنی بیوی کو خود سے دور کر کے کبھی جیتے جی نہیں مرنے دے سکتا۔ ماروش خاموش ہو گئی۔ اس کی ضد ٹوٹ چکی تھی مگر اب ایک نیا ڈر پیدا ہو رہا تھا۔ کیا وہ ہمیشہ کے لیے کاظم کے اس لمس کی محتاج ہو جائے گی؟ کیا اس کی اپنی کوئی پہچان نہیں رہے گی؟ کاظم نے گاڑی دوبارہ سٹارٹ کی مگر اب اس کا رخ گھر کی طرف نہیں بلکہ واپس شہر کے فلیٹ کی طرف تھا۔ اسے معلوم تھا کہ ماروش کا علاج ابھی ادھورا ہے اور اس بار وہ اسے اپنی مرضی سے نہیں بلکہ اس کی زندگی کی خاطر اپنے پاس رکھے گا۔ فلیٹ میں واپسی کا سفر ایک ایسی بوجھل خاموشی میں گزرا جس میں لفظوں کی گنجائش ختم ہو چکی تھی۔ کاظم نے ماروش کو گود میں اٹھایا اور اسے دوبارہ اسی بیڈ پر لا کر لٹایا جہاں سے چند گھنٹے پہلے وہ اپنی زندگی اور کاظم سے بھاگنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ماروش اس وقت اتنی نڈھال تھی کہ اس میں احتجاج کرنے کی سکت بھی نہیں تھی۔ کاظم نے اسے لٹانے کے بعد جلدی سے اپنا اسٹیتھوسکوپ نکالا اور اس کی دھڑکن چیک کی۔ وہ ابھی بھی غیر معمولی طور پر تیز تھی مگر اس کے جسم کے وہ سرخ نشانات اب گلابی رنگت اختیار کر چکے تھے جو اس بات کی علامت تھے کہ وہ خطرے کا وہ لمحہ ٹل گیا ہے۔ لالا، ماروش نے بہت ہی نحیف آواز میں اسے پکارا۔ کاظم نے اس کی پکار پر کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ خاموشی سے اس کے بازو پر بلڈ پریشر کی پٹی باندھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک ایسی سختی تھی جو ماروش نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ وہ لالا جو اس کی ایک سسکی پر تڑپ اٹھتا تھا اب ایک پیشہ ور ڈاکٹر کی طرح سپاٹ چہرے کے ساتھ اپنا کام کر رہا تھا۔ لالا، آپ بول کیوں نہیں رہے؟ ماروش کی آنکھوں میں دوبارہ آنسو بھر آئے۔ کاظم نے بلڈ پریشر مانیٹر ایک طرف رکھا اور کرسی کھینچ کر اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں اور چہرے پر کرب کی گہری لہریں تھیں۔ کیا بولوں ماروش؟ کاظم کی آواز اتنی گہری اور سنجیدہ تھی کہ ماروش کو اپنا دل ڈوبتا ہوا محسوس ہوا۔ میں تمہیں کیا سمجھاؤں کہ تم جس محبت اور بھروسے کی بات کر رہی ہو وہ اس وقت تمہارے لیے زہر بن چکا ہے۔
تم ایک میڈیکل اسٹوڈنٹ ہو، تم نے کتابوں سے پڑھا ہوگا کہ جب دماغ کسی حقیقت کو تسلیم کرنے سے انکار کر دے تو جسم بغاوت کر دیتا ہے۔ تمہارا جسم مجھ سے پناہ مانگ رہا ہے اور تمہارا دماغ مجھ سے نفرت کر رہا ہے۔ اس تضاد میں تم اپنی جان سے جا رہی ہو۔ ماروش نے نظریں جھکا لی۔ میں نفرت نہیں کرتی، مجھے بس ڈر لگتا ہے۔ ڈر کس بات کا؟ کاظم نے اس کی طرف تھوڑا جھکا۔ اس بات کا کہ تم مجھ پر ڈیپینڈنٹ ہو گئی ہو۔ ماروش، یہ کوئی گناہ نہیں ہے۔ اللہ نے میاں بیوی کو ایک دوسرے کا لباس بنایا ہے۔ تمہاری یہ بیماری، یہ سائیکوسومیٹک کیفیت صرف اسی صورت میں ختم ہوگی جب تم اس ڈر کو اپنے دل سے نکالو گی کہ میں تمہارا دشمن ہوں۔ وہ اٹھا اور کمرے کی کھڑکی کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا۔ باہر بارش، شہر کی روشنیاں اب مدھم پڑ چکی تھیں۔ تم بار بار گھر جانے کی بات کر رہی ہو۔ کیا تمہیں اندازہ ہے کہ اگر بابا نے تمہیں اس حالت میں دیکھ لیا تو ان پر کیا گزرے گی؟ کیا تم چاہتی ہو کہ وہ یہ سمجھے کہ میں نے تمہیں پڑھانے کی بجائے تڑپنے کے لیے چھوڑ دیا؟ ماروش کی سسکیاں بلند ہونے لگی تھیں۔ تو میں کیا کروں؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ یہ نشانات، یہ درد، یہ سب مجھے پاگل کر دیں گے۔ کاظم مڑا اور اس کے قریب آ کر اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ اس نے ماروش کے لرزتے ہوئے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیا۔ اس بار اس کے لمس میں وحشت نہیں بلکہ ایک ایسی پناہ تھی جس کی ماروش کو اس وقت اشد ضرورت تھی۔ ماروش، میری طرف دیکھو، کاظم نے نہایت ہی رقت آمیز لہجے میں کہا۔ میں تمہارا محافظ ہوں۔ میں نے تم سے نکاح اس لیے نہیں کیا کہ میں تمہاری مجبوری کا فائدہ اٹھاؤں۔ میں نے یہ نکاح اس لیے کیا تاکہ میں تمہیں حلال طریقے سے وہ لمس اور وہ سکون دے سکوں جس کی تمہاری وجود کو پیاس ہے۔ میں جانتا ہوں تم نے کبھی مجھے اس نظر سے نہیں دیکھا، مگر اب حقیقت بدل چکی ہے۔ تمہیں خود کو میرے حوالے کرنا ہوگا، ذہنی طور پر بھی۔ ماروش نے پہلی بار قاسم کی آنکھوں میں دیکھا۔ وہاں اسے ہوس نہیں بلکہ ایک ایسا سمندر نظر آیا جس میں صرف اس کی فکر اور محبت ڈوبی ہوئی تھی۔ اسے احساس ہوا کہ جسے وہ اپنی کمزوری سمجھ کر بھاگ رہی تھی وہ دراصل اس کی اب سب سے بڑی طاقت بن سکتا تھا۔ کیا میں واقعی ٹھیک ہو جاؤں گی؟ اس نے سسکتے ہوئے پوچھا۔ کاظم نے اس کے ہاتھوں پر ایک طویل اور نرم بوسہ دیا۔ میں وعدہ کرتا ہوں ماروش، میں تمہیں اس اذیت سے نکال لوں گا، لیکن تمہیں مجھ پر بھروسہ کرنا ہوگا۔ تمہیں اس لالا والے تصور سے نکل کر مجھے اپنے شوہر کی طور پر قبول کرنا ہوگا۔ کیا تم میرے لیے یہ کر سکتی ہو؟ ماروش نے آہستہ سے اپنا سر اس بات میں ہلا دیا۔ اس کے اندر کی وہ ضد، وہ خوف اب آہستہ آہستہ تحلیل ہو رہا تھا۔ کاظم نے اسے سہارا دے کر اپنے سینے سے لگا لیا۔ اس بار ماروش نے اسے پیچھے نہیں دھکیلا بلکہ اس نے اپنا سر اس کے مضبوط شانے پر ٹکا دیا اور ایک پرسکون سانس لیا۔ کاظم جانتا تھا کہ یہ صرف شروعات ہے۔ ماروش کی بیماری اتنی جلدی اسے چھوڑنے والی نہیں تھی، مگر اب کم از کم وہ تنہا نہیں تھی۔ اسے ایک ایسا ڈاکٹر مل گیا تھا جو اس کے جسم کے ساتھ ساتھ اس کی روح کا بھی علاج کرنے والا تھا۔ فلیٹ میں اب ایک خاموش سکون کا پہرا تھا، مگر یہ وہ سکون نہیں تھا جو طوفان کے بعد آتا ہے، بلکہ یہ وہ خاموشی تھی جو ایک بڑے فیصلے کا بوجھ سمیٹے ہوئے تھی۔ کاظم نے ماروش کو گرم دودھ کا گلاس تھمایا اور خود کھڑکی کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا۔ وہ اسے اپنی موجودگی کا احساس بھی دلانا چاہتا تھا اور اسے سوچنے کے لیے جگہ بھی دینا چاہتا تھا۔ ماروش نے 2 گھونٹ بھرے اور گلاس سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا۔ اس کی نظریں اپنے ہاتھوں پر جمی تھیں جہاں وہ نشانات اب مدھم ہو کر گلابی لکیروں کی صورت اختیار کر چکے تھے۔ اسے کاظم کی وہ باتیں یاد آ رہی تھیں جو اس نے ڈاکٹر بننے کی حیثیت سے کہی تھی۔ اسے اب اس حقیقت کا ادراک ہو رہا تھا کہ اس کا اپنا وجود کسی گہری الجھن کا شکار ہے جسے صرف ادویات سے حل نہیں کیا جا سکتا۔ لالا، اس نے پکارا مگر پھر فوراً اپنی زبان دانتوں تلے دبا لی۔ میرا مطلب ہے کاظم۔ کاظم مڑا۔ اس کے لبوں پر ایک دھیمی سی مسکراہٹ آئی۔ تمہارے لبوں سے میرا نام سننا اچھا لگا۔ بولو، کیا کہنا چاہتی ہو؟ کیا میں کل کا پیپر دے پاؤں گی؟ ماروش نے بے یقینی سے پوچھا۔ میرا دماغ بالکل خالی ہو چکا ہے، مجھے کچھ بھی یاد نہیں آ رہا۔ ایسا لگ رہا ہے جیسے میں سب کچھ بھول چکی ہوں۔ کاظم اس کے قریب آیا اور بیڈ کے پائے سے ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا۔ ماروش، تم ایک قابل طالبہ ہو۔ تمہارا مسئلہ یادداشت نہیں، تمہارا اعصابی تناؤ ہے۔ جب تم خود کو اس رشتے اور اس صورتحال میں محفوظ سمجھنے لگو گی تو تمہارا دماغ خود بخود کام کرنا شروع کر دے گا۔ میں چاہتا ہوں کہ آج رات تم پڑھائی کی فکر چھوڑ دو۔ مگر میں کیسے؟ وہ پریشانی سے بولی۔ آج رات ہم ایک تجربہ کریں گے۔ کاظم نے اس کی آنکھوں میں جھانک کر کہا۔ میں تمہیں پڑھاؤں گا نہیں، میں تمہیں وہ تمام تصورات، کانسیپٹس کہانی کی صورت میں سناؤں گا جو تمہارے پیپر کے لیے اہم ہیں۔ تمہیں کچھ یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس میری بات سننی ہے۔ وہ رات ایک انوکھی رات تھی۔ کاظم نے ماروش کا سر اپنے شانے پر رکھا اور اسے نہایت ہی تفصیل سے انسانی اناٹمی اور فزیولوجی کے وہ پیچیدہ اسباق سنانے لگا جن سے وہ ڈر رہی تھی۔ اس کی آواز میں ایسا ٹھہراؤ اور محبت تھی کہ ماروش کو وہ خشک مضامین بھی کسی رومانوی داستان کی طرح لگنے لگے۔
پڑھاتے پڑھاتے کاظم نے محسوس کیا کہ معروش کا جسم اب پوری طرح پرسکون ہے۔ اس کی سانسوں کی ترتیب درست ہو چکی تھی اور اس کے چہرے کی زردی ختم ہو رہی تھی۔ کاظم نے بہت ہی آہستگی سے اس کا ہاتھ تھاما۔ اس بار معروش کا ہاتھ لرزا نہیں بلکہ اس نے خود کو کاظم کی انگلیوں کو اپنی مٹھی میں دبا لیا۔ کاظم، معروش نے بہت دھیمی آواز میں کہا، آپ بہت اچھے ڈاکٹر ہیں۔ کاظم نے جھک کر اس کے ماتھے پر اپنی عقیدت اور محبت کی مہر ضبط کی۔ اور تم بہت اچھی مریضہ ہو، اب سو جاؤ کیونکہ کل تمہیں ثابت کرنا ہے کہ تم شاہ جی کی بیٹی ہو اور کاظم کی بیوی۔ صبح جب معروش کی آنکھ کھلی تو اس نے خود کو بہت ہلکا محسوس کیا۔ وہ سرخ نشانات اب تقریباً غائب ہو چکے تھے۔ اس نے آئینے میں خود کو دیکھا تو اس کے چہرے پر ایک نئی رونق تھی۔ کاظم ناشتے کی میز پر ان کا انتظار کر رہا تھا۔ تیار ہو؟ اس نے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ معروش نے گہرا سانس لیا اور سر ہلایا۔ جی میں تیار ہوں۔ امتحانی ہال کے باہر جب کاظم نے اسے چھوڑا تو اس نے معروش کا ہاتھ پکڑ کر اسے تھوڑا سا دبایا۔ یاد رکھنا میں یہیں باہر تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ اگر تمہیں ذرا سی بھی بے چینی محسوس ہو تو بس یہ سوچنا کہ تمہارا محافظ تمہارے پاس ہے۔ معروش نے مسکرا کر اسے دیکھا اور ہال کے اندر داخل ہو گئی۔ کاظم باہر کھڑا دعا کر رہا تھا کہ اسے معلوم تھا کہ یہ صرف ایک پیپر نہیں تھا، یہ معروش کی اس بیماری پر فتح کا پہلا قدم تھا۔ اگر وہ آج یہ پیپر سکون سے دے لیتی ہے تو اس کا مطلب ہوگا کہ اس نے ذہنی طور پر کاظم کی قربت اور اس کے سہارے کو قبول کر لیا ہے۔ 3 گھنٹے بعد جب معروش ہال سے باہر نکلی تو اس کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ وہ بھاگتی ہوئی آئی اور سب کے سامنے کاظم کے بازو سے لپٹ گئی۔ میرا پیپر بہت اچھا ہوا، مجھے سب کچھ یاد آ گیا تھا، وہ جوش سے بول رہی تھی۔ کاظم نے اس کی آنکھوں میں آئی خوشی کی چمک دیکھی تو اس کا اپنا دل بھی نہال ہو گیا۔ میں نے کہا تھا نا تم کر سکتی ہو۔ وہ اسے گاڑی کی طرف لے آیا مگر جیسے ہی وہ گاڑی میں بیٹھے معروش کا لہجہ اچانک سنجیدہ ہو گیا۔ کاظم پیپر تو ہو گیا مگر اب ہمیں اس بیماری کے بارے میں سنجیدگی سے بات کرنی ہوگی۔ میں ہمیشہ اس طرح نہیں رہ سکتی، مجھے خود کو ٹھیک کرنا ہے۔ کاظم نے گاڑی سٹارٹ کی اور اسے گہری نظروں سے دیکھا۔ ہم اسے ٹھیک کریں گے معروش، مل کر۔ اب سے تم میری مریضہ بھی ہو اور میری بیوی بھی، اور ایک ڈاکٹر اپنی بیوی کو کبھی ادھورے علاج کے ساتھ نہیں چھوڑتا۔ فائنل پیپر سے واپسی پر معروش کی ہمت اور خوشی دیدنی تھی مگر جیسے جیسے شہر کے حدود پیچھے چھوٹ رہی تھی اور گاؤں کا راستہ قریب آ رہا تھا اس کے چہرے پر پریشانی کے سائے گہرے ہونے لگے۔ وہ جانتی تھی کہ یہ واپسی ویسی نہیں ہے جیسی وہ سوچ کر آئی تھی۔ اب اس کے سر پر کاظم کے نام کے نکاح کی ایک بھاری اور مقدس چادر تھی جس نے عمر بھر کے لیے اس کے ساتھ جوڑ دیا تھا۔ کاظم نے گاڑی کی رفتار برقرار رکھی ہوئی تھی مگر اس کی نظریں بار بار برابر میں بیٹھی معروش کے ہاتھوں پر پڑ رہی تھیں۔ وہ نشانات جو صبح تک غائب تھے اب دوبارہ ہلکے ہلکے نمایاں ہو رہے تھے۔ ذہنی دباؤ ایک بار پھر اس کے وجود پر اثر دکھا رہا تھا۔ معروش پریشان مت ہو، میں نے بابا سے بات کر لی ہے، وہ سب جانتے ہیں۔ کاظم نے اس کا حوصلہ بڑھانے کے لیے دھیمی آواز میں کہا۔ وہ سب نہیں جانتے کاظم، وہ صرف یہ جانتے ہیں کہ ہمارا نکاح ہوا ہے، وہ اس کی اصل وجہ یا میری اس اذیت ناک کیفیت سے واقف نہیں ہے۔ معروش نے کھڑکی سے باہر بھاگنے درختوں کو دیکھتے ہوئے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ وہ جب مجھے اس حال میں دیکھیں گے تو ان کا دل پھٹ جائے گا، وہ آپ پر بھروسہ کرتے ہیں، وہ آپ کو اپنا بیٹا مانتے ہیں۔ کاظم نے ایک گہرا سانس لیا اور گاڑی حویلی کے بڑے آہنی گیٹ کے سامنے روک دی۔ بھروسہ ٹوٹا نہیں ہے معروش، بلکہ ایک یہ رشتہ اس بھروسے کا ایک نئی بنیاد رکھے گا۔ تم بس خاموش رہنا، باقی سب میں سنبھال لوں گا۔ جیسے ہی وہ دونوں گاڑی سے اترے حویلی کے صحن میں موجود بی جان اور شاہ جی معروش کے بابا ان کی طرف بڑھے۔ شاہ جی کے چہرے پر ایک عجیب سی سنجیدگی تھی جبکہ بی جان کی آنکھیں نم تھیں۔ آ گئی میری بیٹی۔ شاہ جی نے آگے بڑھ کر معروش کے سر پر ہاتھ رکھا مگر ان کی نظریں کاظم سے ملنے سے کترا رہی تھیں۔ ان کا مان، ان کا غرور کہیں زخمی ہو گیا تھا۔ معروش نے جیسے ہی اپنے بابا کی شفقت محسوس کی وہ ان کے سینے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ بابا مجھے معاف کر دیں، میں بہت بیمار ہو گئی تھی، مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ شاہ جی نے اسے خود سے دور کیا اور اس کے چہرے کو دیکھا جہاں وہ سرخ نشانات اب صاف دکھائی دے رہے تھے۔ ان کے ہاتھ کانپنے لگے۔ یہ سب کیا ہے کاظم؟ میں نے اپنی پھول جیسی بچی تمہارے حوالے کی تھی اور تم اسے اس حال میں لے کر آئے ہو۔ ان کا لہجہ کسی زخمی شیر کی طرح تھا جس میں غصہ کم اور بے بسی زیادہ تھی۔ کاظم خاموشی سے سر جھکائے کھڑا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس وقت کوئی بھی وضاحت کام نہیں کرے گی۔ بابا، معروش کو ایک ایسی اعصابی تکلیف ہے جس کا علاج صرف قربت اور توجہ ہے۔ ڈاکٹرز نے جو مشورہ دیا میں نے وہی کیا۔ اگر میں نکاح نہ کرتا تو شاید آج معروش ہمارے درمیان نہ ہوتی۔ یہ اللہ کا کرم ہے کہ میں نے اسے بچا لیا۔ نکاح کا فیصلہ تو ہم نے سر ماتھے پر رکھا مگر یہ نشانات، یہ تکلیف، بی جان نے تڑپ کر کہا۔ لوگ کیا کہیں گے کہ شہر جاتے ہی ایسی کیا افتاد پڑی کہ راتوں رات نکاح کرنا پڑا؟ ہماری خاندانی روایت کا کیا ہوگا؟ لوگوں کی فکر چھوڑیے بی جان، اپنی بیٹی کی فکر کریں۔
काजिम ने अब की बार जुर्रत से कहा, मारोश को इस वक्त सिर्फ आराम, दुआ और सुकून की ज़रूरत है, उसे अंदर ले जाएं। रात जब हवेली में खामोशी छा गई तो काजिम मारोश के कमरे में दाखिल हुआ। मारोश बेड पर लेटी छत को तक रही थी। उसके जिस्म पर वो निशानात अब शिद्दत इख्तियार कर रहे थे, क्योंकि घर वालों के रवैये और बदलते हालात ने उसके असाब पर गहरा असर किया था। काजिम उसके करीब आकर बैठा और नहायत ही नरमी से उसका हाथ थाम लिया। मारोश ने हाथ छुड़ाने की कोशिश नहीं की, बल्कि उसने बेबसी से काजिम की तरफ देखा। अब क्या होगा काजिम? सब हमें शक की नज़र से देख रहे हैं। मुझे लग रहा है कि मैं कभी ठीक नहीं हो पाऊंगी। कुछ नहीं होगा। काजिम ने उसके माथे पर बिखरे बाल हटाए। उसके लम्स में वही तासीर थी जिसका मारोश का वजूद मोहताज था। तुम्हारी ये तकलीफ सिर्फ तुम्हारी नहीं है, अब हमें इसका सामना मिलकर करना है। तुम मेरे निगाह में हो, मेरे लिए तुमसे ज़्यादा अजीज़ कोई और चीज़ नहीं है। उसने महसूस किया कि मारोश का सांस दोबारा उखड़ रहा है। काजिम ने उसे सहारा देकर उठाया और उसे अपनी बाहों में भर लिया। मारोश, तुम्हें याद है ना डॉक्टर ने क्या कहा था? जब तक तुम ज़हनी तौर पर मुझे अपना नहीं मानोगी, ये निशानात तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। तुम्हें इस हकीकत को तस्लीम करना होगा कि मैं तुम्हारा शौहर हूँ और तुम्हारा वाहिद इलाज भी। काजिम ने उसे मज़ीद अपने करीब किया और उसके सर पर शफकत से हाथ फेरा। आज की रात सबसे कठिन है, मगर तुम्हें हिम्मत नहीं हारनी। मैं तुम्हारा मुहाफ़िज़ हूँ। मारोश ने अपनी आंखें मूंद लीं और काजिम के वजूद में पनाह ढूंढने लगी। उसे एहसास हो रहा था कि हवेली की दीवारें चाहे जितनी भी ऊंची हों और लोग चाहे जो भी कहें, उसका असल तहफ़्फ़ुज़ और उसकी शिफा अब सिर्फ काजिम की मोहब्बत और उसकी गुर्बत में है। काजिम ने उसे अपनी बाहों में समेटे रखा, यहाँ तक कि उसके सांसों की तरतीब हमवार होने लगी और वो सुकून की नींद की वादियों में उतर गई। माज़रत चाहती हूँ, मेरी गलती थी। आपने दुरुस्त निशानदही की। मुसलमानों में ऐसी कोई रस्म नहीं होती। मैं उसे मुकम्मल इस्लामी और तहजीबी इक़्तिदार के मुताबिक दोबारा लिख रही हूँ। फाइनल पेपर से वापसी पर मारोश की हिम्मत और खुशी दीदनी थी, मगर जैसे जैसे शहर की हदूद पीछे छूट रही थी और गांव का रास्ता करीब आ रहा था, उसके चेहरे पर परेशानी के साए गहरे होने लगे। वो जानती थी ये वापसी वैसी नहीं है जैसे वो सोच कर आई थी। अब उसके सर पर काजिम के नाम के निकाह की एक भारी और मुकद्दस चादर थी जिसने उसे उम्र भर के लिए साथ जोड़ दिया था। काजिम ने गाड़ी की रफ्तार बरकरार रखी हुई थी, मगर उसकी नज़रें बार पर बराबर में बैठी मारोश के हाथों पर पड़ रही थी। वो निशानात जो सुबह तक गायब थे अब दोबारा हल्के हल्के नुमायाँ हो रहे थे। ज़हनी दबाव एक बार फिर उसके वजूद पर असर दिखा रहा था। मारोश, परेशान मत हो, मैंने बाबा से बात कर ली है, वो सब जानते हैं। काजिम ने उसका हौसला बढ़ाने के लिए धीमी आवाज़ में कहा। वो सब नहीं जानते काजिम, वो ये जानते हैं कि हमारा निकाह हुआ है। वो उसकी असल वजह और मेरी अज़ियतनाक कैफियत से वाकिफ़ नहीं है। मारोश ने खिड़की से बाहर भागते दरख्तों को देखते हुए भराई हुई आवाज़ में कहा। वो जब मुझे इस हाल में देखेंगे तो उनका दिल फट जाएगा। वो आप पर भरोसा करते हैं, वो आपको अपना बेटा मानते हैं। काजिम ने गहरा सांस लिया और गाड़ी हवेली के बड़े आहनी गेट के सामने रोक दी। भरोसा टूटा है मारोश, बल्कि अब ये रिश्ता इस भरोसे की एक नई बुनियाद रखेगा। तुम बस खामोश रहना, बाकी मैं संभाल लूँगा। जैसे ही वह दोनों गाड़ी से उतरे, हवेली के सहन में मौजूद बीजान और शाहजी उनकी तरफ बढ़े। शाहजी के चेहरे पर एक अजीब सी संजीदगी थी, जबकि बीजान की आंखें नम थीं। आ गई मेरी बेटी। शाहजी ने आगे बढ़कर मारोश के सर पर हाथ रखा, मगर उनकी नज़रें काजिम से मिलने से तक कतरा रही थीं। उनका मान, उनका गुरूर कहीं ज़ख्मी हुआ था। मारोश ने जैसे ही अपने बाबा की शफकत महसूस की, वो उनके सीने से लगकर फूट फूट कर रोने लगी। बाबा, मुझे माफ़ कर दे, मैं बहुत बीमार हो गई थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। शाहजी ने उसे खुद से थोड़ा दूर किया और उसके चेहरे को देखा, जहां वो सुर्ख निशानात अब सिर्फ दिखाई दे रहे थे। उनके हाथ कांपने लगे। ये सब क्या है काजिम? मैंने अपनी फूल जैसी बच्ची तुम्हारे हवाले की थी और तुम इसे इस हाल में लेकर आए हो। उनका लहजा किसी जख्मी शेर की तरह था जिसमें गुस्सा कम और बेबसी ज़्यादा थी। काजिम खामोशी से सर झुकाए खड़ा रहा। वो जानता था कि इस वक्त कोई भी वजाहत काम नहीं करेगी। बाबा, मारोश को एक ऐसी एसाबी तकलीफ़ है जिसका इलाज सिर्फ गुर्बत और तवज्जो है। डॉक्टर ने जो मशवरा दिया मैंने वही किया। अगर मैं निकाह ना करता तो शायद आज मारोश हमारे दरमियान ना होती। ये अल्लाह का करम है कि मैं उसे बचा लाया। निकाह का फैसला तो हमने सर माथे पर रखा, मगर ये निशानात, ये तकलीफ़। मीरजान ने तड़प कर कहा। लोग क्या कहेंगे कि शहर जाते ही ऐसी क्या इफ्तिदात पड़ी कि रातों रात निकाह करना पड़ा। हमारी ख़ानदानी रवायत का क्या होगा? लोगों की फ़िक्र छोड़िए बीजान, अपनी बेटी की फ़िक्र करें। काजिम ने अब की बात जुर्रत से कहा। मारोश को इस वक्त सिर्फ आराम, दुआ और सुकून की ज़रूरत है, उसे अंदर ले जाएं। रात जब हवेली में खामोशी छा गई तो काजिम मारोश के कमरे में दाखिल हुआ। मारोश बेड पर लेटी छत को तक रही थी। उसके जिस्म पर वो निशानात अब शिद्दत इख्तियार कर रहे थे, क्योंकि घर वालों के रवैये और बदलते हालात ने उसके एहसास पर गहरा असर किया था। काजिम उसके करीब आकर बैठा और नहायत नरमी से उसका हाथ थाम लिया।
मारोश ने उसका हाथ छुड़ाने की कोशिश नहीं की, बल्कि उसने बेबसी से काजिम की तरफ देखा। अब क्या होगा काजिम? सब हमें शक की नज़र से देख रहे हैं। मुझे लग रहा है कि मैं कभी ठीक नहीं हो पाऊंगी। कुछ नहीं होगा। काजिम ने उसके माथे पर बिखरे बाल हटाए। उसके लम्स में वही तासीर थी जिसका मारोश का वजूद मोहताज था। तुम्हारी ये तकलीफ सिर्फ तुम्हारी नहीं है, अब हमें इसका सामना मिलकर करना है। तुम मेरे निगाह में हो, मेरे लिए तुमसे ज़्यादा अजीज़ कोई और चीज़ नहीं है। उसने महसूस किया कि मारोश का सांस दोबारा उखड़ रहा है। काजिम ने उसे सहारा देकर उठाया और उसे अपनी बाहों में भर लिया। मारोश, तुम्हें याद है ना, डॉक्टर ने क्या कहा था? जब तक तुम ज़हनी तौर पर मुझे अपना नहीं मानोगी, ये निशानात तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। तुम्हें इस हकीकत को तस्लीम करना होगा कि मैं तुम्हारा शौहर हूँ और तुम्हारा वाहिद इलाज भी। काजिम ने उसे मज़ीद अपने करीब किया और उसके सर पर शफकत से हाथ फेरा। आज की रात सबसे कठिन है, मगर तुम्हें हिम्मत नहीं हारनी। मैं तुम्हारा मुहाफ़िज़ हूँ। मारोश ने अपनी आंखें मूंद लीं और काजिम के वजूद में पनाह ढूंढने लगी। उसे एहसास हो रहा था कि हवेली की दीवारें चाहे जितनी भी ऊंची हों और लोग जितने भी जो कहें, उसका असल तहफ़्फ़ुज़ और उसकी शिफा अब सिर्फ काजिम की मोहब्बत और उसकी गुर्बत में है। काजिम ने उसे अपनी बाहों में समेटे रखा, यहाँ तक कि उसकी सांसों की तरतीब हमवार होने लगी और वो सुकून की नींद की वादियों में उतर गई। अगली सुबह हवेली का माहौल मज़ीद बोझल हो गया था। जब पोर्च में गाड़ी रुकने की आवाज़ आई, काजिम के वालिदैन जो किसी करीबी अजीज़ की इयादत के लिए शहर से बाहर गए हुए थे, वापस लौट आए। काजिम की वालदा सकीना बेगम, जो एक रोबदार और रसूल पसंद खातून थी, घर में कदम रखते ही फ़िज़ा को महसूस करने लगी। सहन में शाह जी, मारोश के बाबा और काजिम के वालिद वकार साहब आमने सामने बैठे थे। सकीना बेगम तेज़ कदमों से चलती हुई कमरे की तरफ बढ़ी, जहाँ बीजान मारोश के सराहने बैठी थी। ये क्या सुन रही हूँ मैं वकार साहब? सकीना बेगम की आवाज़ पूरे दालान में गूंजी। हमारे पीछे इतना बड़ा फैसला हो गया, मेरे बेटे ने निकाह कर लिया और हमें खबर तक ना हुई। काजिम, जो मारोश के कमरे से बाहर निकल रहा था, अपनी वालदा को देखकर ठहर गया। अम्मी, हालात ही कुछ ऐसे थे कि मुझे ये फैसला करना पड़ा। मारोश की ज़िंदगी दाव पर लगी हुई थी। सकीना बेगम ने अपने बेटे को ऐसी नज़रों से देखा जैसे उसे पहचानने से इनकार कर रही हो। मारोश मेरी भतीजी है, इस घर की बेटी है, मगर इसका ये मतलब तो नहीं कि तुम उसे रातों रात अपनी बीवी बना लो। क्या हम मर गए थे? क्या शाह जी की इज़्ज़त का जनाजा निकालना ज़रूरी था? वो तेज़ी से मारोश के कमरे में दाखिल हुई। मारोश, जो बेड पर नीम दराज थी, अपनी ताई अम्मी को देखकर सहम गई। उसके हाथों पर उभरे हुए वो सुर्ख निशानात सकीना बेगम की नज़रों से ओझल ना रह सके। ये क्या तमाशा है? सकीना बेगम ने मारोश के करीब आकर उसका बाजू झटके से पकड़ा। ये निशानात कैसे हैं? क्या शहर में तुम दोनों ने हमारी सफ़ेद पगड़ियों को मिट्टी में मिलाने की कसम खाई थी? अम्मी, बस करें। काजिम के पीछे से आकर मारोश का बाजू अपनी वालदा की गिरफ्त से छुड़ाया। वो बीमार है, उसे तकलीफ ना दें। बीमार? सकीना बेगम ने तंज से कहा। कैसी बीमारी है ये जिसका इलाज सिर्फ निकाह था? काजिम, मैंने तुम्हारे लिए शहर के बड़े ख़ानदान में पक्की बात कर रखी थी और तुमने इस लड़की से शादी कर ली जो अपने असाब पर काबू नहीं रख सकती। मैं इसे अपनी बहू के तौर पर कभी कबूल नहीं करूंगी। शाह जी, जो बाहर खड़े सब सुन रहे थे, उनकी आंखों में आंसू आ गए। सकीना, मारोश तुम्हारी अपनी खून है, क्या तुम इसे इस तरह ठुकराओगी? खून है तो बेटी बनकर रहे, बहू बनने की कोशिश ना करे। सकीना बेगम ने फैसला कुन अंदाज में कहा। काजिम, तुमने निकाह किया है तो अब इसका खमियाजा भी भुगतो। ये लड़की इस हवेली की बहू का मकाम कभी नहीं पाएगी। मारोश ये सब सुनकर टूट फूट गई। उसके जिस्म पर वो निशानात दोबारा शिद्दत से उभरने लगे। उसे लग रहा था कि उसका अपना ही घर उसके लिए मक्तल बन गया है। उसे सांस लेने में दुश्वारी होने लगी। काजिम ने अपनी वालदा की तरफ देखा। उसकी आंखों में अब वो लाला वाली शराफत नहीं, बल्कि एक शौहर का दिफा था। अभी आप माने या ना माने, मारोश मेरी मनकूहा है और इस घर की इज्जत है। मैं इसे तड़पते हुए नहीं देख सकता। उसने सबके सामने मारोश को अपने बाजुओं में समेटा और उसे तसल्ली देने लगा। सकीना बेगम गुस्से से पैर पटकती बाहर निकल गई, जबकि वकार साहब और शाह जी एक दूसरे की तरफ बेबसी से देखने लगे। हवेली में जो कभी कहकों का मस्कन थी, अब दो हिस्सों में बढ़ चुकी थी। एक तरफ सकीना बेगम की अना थी और दूसरी तरफ काजिम की वो मोहब्बत जो एक इलाज बनकर मारोश को बचाने की कोशिश कर रही थी। मारोश ने काजिम के सीने में सर छुपाते हुए सिसक कर कहा, काजिम, ताई अम्मी ठीक कहती हैं, मैं इस लायक नहीं हूँ। काजिम ने उसकी पेशानी पर लब रखते हुए सरगोशी की। तुम सिर्फ मेरे लायक हो मारोश, और वही काफ़ी है।